آخر یہ اخفاء الف کیا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ایک بار پھر آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک یہ ہے کہ اخفاء الف جو ہوتا ہے اس سے مراد آخر کیا ہے، جی ہاں، اور یہ کہاں ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھیے گا اور غور سے سمجھیے گا، جی ہاں، کیونکہ کسی بھی شاعر کے لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو کی طرف باقاعدہ پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہیں یا پرانے ہیں لیکن ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اخفاء الف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ساکن حرف کے سامنے، جی ہاں، اگر کوئی الف آ جائے تو آپ اس الف کی حرکت جو ہے اس ساکن حرف کو دے دیں اور اس ساکن حرف کو متحرک کر دیں، جی ہاں، اور وہ الف جو ہو وہ لکھنے میں تو رہے، جی ہاں، لیکن ایک طرح سے اس کا وجود ختم ہو جائے، یعنی وہ چھپ جائے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چھپا دینا، یعنی اس کی آواز جو ہے وہ ایک طرح سے چھپ جائے، جی ہاں، اس کی آواز الگ سے نہ ہو، جی ہاں، اس کا وجود سامنے رہے، لکھنے میں تو وہ آئے لیکن پڑھنے میں وہ نہ آئے، اور اس کی حرکت جو ہے اس سے پچھلے حرف کو، جو کہ حرف صحیح بھی ہو اور حرف ساکن بھی ہو، اس کو دے دی جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری اس گفتگو سے آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا، جی ہاں، اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے، جی ہاں، جب تک مثال میں آپ کو نہیں دوں گا آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو آئیں میں اب آپ کو یہ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اقبال کی وہ مشہور غزل ہے، جی ہاں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اچھا، اب اس کو دیکھیں، یہ بحر کامل کے اندر ہے، جی ہاں، متفاعل 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 متفاعل، یہ اس بحر میں ہے۔ تو اب ذرا اس مصرے کو پڑھیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ، یہ ہے یہاں۔ اب نظر آ، جی ہاں، یہ متفاعلون کے وزن پر ہے، جی ہاں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لبا متفاعل، یعنی نظر آ متفا، دیکھ رہے ہیں، یعنی نظر آ متفا، یہ آپس میں برابر ہے، لیکن ہم نے کیسے برابر کر لیا اس کو؟ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نظر آ، یعنی ذرا پڑھ رہے ہیں، نہ ذرا متفا، لیکن یہاں لکھا ہوا تو زر آ لکھا ہوا ہے، یعنی ہم نے زر آ کو ذرا کر دیا، جی ہاں، یہی وہ اخفاء الف ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کو سمجھیں، ان لکھا ہوا کیا ہے؟ زر آ، زوئے زبر زر علم مد آ، زر آ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ ذرا۔ تو یہ ہے وہ اخفاء الف۔ وہ کیسے کہ آ جو ہے یہ دراصل یہ دو الف ہے، جی ہاں، الف مد آ، یعنی یہ دو الفوں کا مجموعہ ہے، جی ہاں۔ تو اب ہم نے کیا کیا کہ اس میں سے جو پہلا الف جو تھا اس کی جو زبر جو تھی وہ ہم نے رے کو دے دی، حالانکہ نظر آ تو رے تو ساکن ہے، جی ہاں، لیکن ہم نے اس کو باندھا متحرک ہے، ذرا، متفا کے وزن پر، متفا، یعنی تفا کے مقابلے میں ذرا ہم نے باندھ لیا، فے کے مقابلے میں یہ رے ہے، جیسے فے متحرک ہے تو رے بھی متحرک ہے، تو رے تو ساکن ہے، نظر آ ہے، ہم نے اس کو کیسے متحرک کر لیا؟ تو ہم نے اس کو ایسے متحرک کیا کہ وہ جو اس کے آگے الف تھا، الف مد آ، وہ جو دو الفوں کا مجموعہ ہے، ہم نے وہ پہلا الف وہاں سے اٹھایا، اس کو چھپایا، اس کو چھپا کر اس کی حرکت جو ہے وہ ہم نے رے کو دے دی، جی ہاں، اس طرح سے یہ جو ہے الف چھپ گیا اور یہ اخفاء الف کا جو عمل ہے یہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں جو کہ الف مد آ گئے ہیں، دو الف ہو گئے ہیں، الف ایک طرح سے وہ الگ الگ نہیں لکھے ہوئے، تو اب میں آپ کو ایک الف کی مثال دیتا ہوں، جی ہاں، اور وہ بھی مرزا غالب کے کلام سے دیتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسے شعر سے دیتا ہوں جو بہت ہی معروف شعر ہے، جی ہاں۔ گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئی،
اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے. جی ہاں، اب یہاں دیکھیں اٹھا اور اٹھا اور روٹ. اب دیکھیں یہ روٹ جو پڑھا گیا، حالانکہ یہ اٹھ ہے، یعنی اٹھ کی جو الف ہے یہ تو الگ ہے، لیکن آپ بے شک پڑھ کے دیکھ لیں اٹھا اور اٹھ، یعنی اور اٹھ ایسے نہیں پڑھا جا رہا، اور اٹھ نہیں پڑھا جا رہا، حالانکہ پڑھنا تو اس کو اور اٹھ چاہیے. جی ہاں، لیکن اور اٹھ نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ پڑھا جا رہا ہے اور اٹھ. اب ہم نے یہاں کیا کیا کہ اٹھ کا جو الف ہے، جی ہاں، اس کی جو پیش ہے، الف پیش ٹھے اٹھ، ہم نے وہ الف کی جو پیش ہے وہ جو اس سے پہلے ری ہے جو ساکن ہے اور حرف صحیح ہے. جی ہاں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دو ہی شرطیں ہیں کہ وہ حرف بھی حرف صحیح ہو اور ساکن ہو. اب یہاں رے جو ہے وہ ساکن بھی ہے اور حرف صحیح بھی ہے. جی ہاں، ہم نے کیا کیا، ہم نے الف کی جو حرکت ہے وہ جو پیش ہے وہ رے پہ ڈال دی، اور الف کو جو ہے وہ لکھنے میں تو چھوڑ دیا، لیکن پڑھنے میں ہم نے اس کو جو ہے ایک طرح سے چھپا دیا. جی ہاں، پڑھنے میں وہ ہمیں سنائی نہیں دیتا، پڑھنے میں سیدھا سیدھا ہم روٹ پڑھ رہے ہیں، ہم نے گویا الف کو درمیان سے نکال دیا. تو یہ مرزا غالب کے کلام سے ایک جو ہے آپ کے سامنے میں. تو اخفائے الف کا معاملہ کلیئر ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو میں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ بھی مرزا غالب ہی کے دیوان سے ہے، اور اس سے تو بالکل سورج کی روشنی کی طرح آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی یہ چیز. غالب کا بڑا معروف شعر ہے، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا. یہ بحر حضج کے اندر ہے، مفاعیل مفاعیل فعول، بحر حضج مسدس، یعنی 3 مرتبہ جو ہے وہ مفاعیل، یعنی 2 مرتبہ مکمل، اور تیسرا رکن جو ہے وہ فعول ہے، مضاعف رکن ہے. تو اب ذرا دیکھیں دوسرے مصرعے کی طرف توجہ دیں، ہم اس کے ہیں مفاعیل، یعنی ہم اس جو ہے، ہم اس کو مفا کے مقابلے میں رکھا گیا ہے. اب دیکھیے کہ اگر اس کو ہم اس پڑھیں تو یہ تو فعل بنتا ہے. جی ہاں، بے شک کر کے دیکھ لیں، ہم اس فعل یا مفعول، لیکن ہم نے اس کو کس کے مقابلے میں رکھا ہے؟ ہم نے اس کو مقابلے میں رکھا ہے مفا کے مقابلے میں. جی ہاں، نہ یہ فعل ہے نہ ہی یہ مفعول ہے. جی ہاں، یہ تو مفا ہے، مفاعیل، ہم اس کے ہیں. تو ہم نے اس کو مفا میں کیسے تبدیل کیا؟ ہم نے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا کہ اس کا جو الف ہے، جی ہاں، جو کہ متحرک ہے، جس پر کہ پیش ہے، جی ہاں، اس سے پہلے جو ہم کی میم ہے جو حرف صحیح ہے اور حرف ساکن ہے، ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کے الف کی جو پیش ہے وہ ہم کی میم پہ ڈال دی. جی ہاں، اور الف کو درمیان سے جو ہے وہ چھپا دیا، اس کا اخفا کر دی، اور وہ کیا بن گیا، ہم اس کی بجائے ہم اس کے ہیں، ہم اس، یعنی ہم اس، مفا ہم اس. ٹھیک، تو امید ہے کہ اب یہ چیز آپ کو بالکل جو ہے وہ سورج کی روشنی کی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس امید کے ساتھ کہ آپ اسی طرح اس چینل کے ساتھ وابستہ رہیں گے، میری ویڈیوز کو آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں گے. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.